یہ بتایا گا جب تم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہو، جب تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو تمہاری آواز تمہارے کانوں تک آئے. کتنی آئے؟ اتنی قرآن بلند سے پڑھو کہ تمہاری آواز تمہارے کانوں تک آئے. بس اتنی آواز سے تم کو قرآن پڑھنی ہے. اتنی آواز سے ہماری بہنوں کو پڑھنا ہے، اتنی آواز سے ہمارے بھائیوں کو پڑھنا ہے کہ جو انسان قرآن پڑھے رک رک کے پڑھے. جو عورت من میں پڑھتی ہے، جو عورت آدمی من میں پڑھتے ہیں تو اس کو قرآن کھولنے کا ثواب تو مل گیا، قرآن کھولنے کا ثواب مل جائے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب نہ ملے گا کیونکہ اس میں سے سنت ٹوٹ چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ سنت ٹوٹ چکی ہے. نبی کا حکم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، رسول کا کہنا ماننا بند کر دیا. تو ہم نے من میں پڑھا قرآن کو. من میں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا ہے. اتنا جم سے پڑھنا پڑے گا قرآن تمہارا کان کی آواز تمہارے اندر آ جائے، تمہارے زبان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے. اتنی زور سے بھی نہیں پڑھنا ہے کہ تم پڑھتے ہو تو کسی اور کو سنائی دے، تمہارے گھروں کے باہر سنائی دے. نہیں، اتنی آواز سے پڑھنا ہے دھیرے، تمہارے کانوں کو آواز دے. تو قرآن تمہارا مکمل ہوا. جو ہماری بہن ہوئی یا بھائی ہوا، میرے ساتھ سب اٹھنے بیٹھنا، جتنے مریدان ہیں سب کو میں بولنا چاہتا ہوں والمؤمنات والمسلمین کے لیے. یہ نبی کریم کی حدیث اور سنت ہے علی مرزا. یہاں تک کہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ علی شیر خدا کریم رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی شیر خدا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے، حدیث ہے کے اندر. اب حدیث کس کو بولا جاتا ہے پتہ ہے؟ پہلے حدیث سمجھا دوں. حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی نے بولا ہو اور تین صحابی نے مل کر اسے رٹا ہو، سننے والے 3 صحابی ہو. حدیث کا مطلب 3 صحابی نے سنا ہو اور وہ 3 صحابی نے کہیں بولا ہو تو اس کے بعد بھی 3 صحابی نے سنا ہو، پھر 3 صحابی نے بولا ہو تو 3 صحابی نے بول کے 3 صحابی نے سنا ہو. 3 مرتبہ 3 صحابی نے اس کو رٹا ہو تب وہ حدیث بنتی ہے، صحیح حدیث بنتی ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ صحیح حدیث بنتی ہے. جب حدیثوں میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے، نبی کی بارگاہ میں، اور سرکار عمر فاروق بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ قرآن بلند آواز سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں جس سے ہمارے کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کھلا تھا، جگہ آجو باجو باہر سے دکھتی تھی مسجد نبوی کی، تو آنے میں تکلیف، کیونکہ قرآن کی آواز سننا واجب ہے. جس نے قرآن پڑھ لیا تو تمہارے نماز قرآن کو سننا واجبات ہے. تو ان صحابی کو واجبات لگ جاتی تھی. کیا لگ جاتی تھی؟ واجبات لگ جاتی تھی قرآن کی. تو انہوں نے نبی سے فریاد کری کہ قرآن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، سرکار آپ کچھ حکم دیجئے. تو سرکار نے فرمایا اے عمر ادھر آؤ، آپ قرآن اپنے کانوں تک آواز آئے اتنا پڑھو. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تم نے نبی کا کہنا مان لیا. کیا کر لیا؟ تم نے نبی کا کہنا مان لیا. پھر کچھ وقت کا ابوبکر صدیق کی بات آئی کہ آپ من میں پڑھتے ہیں، تو فرمایا ابوبکر صدیق آپ بلند آواز سے پڑھیے کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک آئے. یہ قرآن کا طریقہ ہے. کیا کا طریقہ ہے؟ یہ قرآن کا طریقہ ہے. پڑھی سلام صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتاتے چلو، ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں گھروں کے اندر، کچھ لوگ پڑھتے ہیں چاہے نفل ہو سنت ہو، نفل ہو سنت ہو، فرض ہو وتر واجب ہو، جو بھی ہو، عورتیں پڑھتی ہو، بہن بیٹیاں پڑھتی ہو، تو ان کو تو مسجد میں آنا نہیں ہے. آدمیوں کو مسجد میں آنا ہے. تو جو امام کے سنگات نماز پڑھتا ہے تو اس کو تو خماس رہنے کی ہے، لیکن شری نماز آتی ہے. کیا آتی ہے؟ نماز عشر اور جوہر اور عشر کی نماز شیری گناتی ہے، جس میں خاموشی سے پڑھنی پڑتی ہے. لیکن اس میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز بھی جب تو پڑھے نا تو اپنے کانوں تک آواز آتی جم سے پڑھ، چاہے وہ آدمی میں ہو چاہے وہ عورت میں ہو. کیا ہو؟ چاہے وہ عورت میں ہو چاہے وہ آدمی میں ہو. لیکن جب تو جوہر عصر کی خاموشی کی جو نماز بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیری نماز، جو خاموشی پڑھتے، لیکن اس کے اندر بھی اتنی بلند سے تو پڑھ کہ تیری نماز تیرے کانوں تک آواز آ جائے. اور جب ظاہر نماز ہوتی ہے مغرب کی پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، واحد تیری آواز باہر تک نہ جائے. اور عورت قرآن پڑھے تو اس کی آواز باہر نہ جائے، نماز وہ پڑھے تو اس کی آواز باہر تک نہ جائے. عورت کی آواز بھی ایک حجاب ہے، عورت کی آواز بھی حجاب ہے. کوئی اتنی آواز سے بات کرے تو گھر میں رہے، اور جب عبادت کرے تو خود کی آواز خود کانوں تک آئے، چاہے وہ قرآن پڑھے تب بھی چاہے وہ نماز پڑھے تب بھی. آج نمازیں صحیح نہیں ہوتی، اس کے لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. آج قرآن ہم نے صحیح نہیں پڑھا، اس کے لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. ایک بہن آ کے بولتی بھائی میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، میں صبح شام قرآن پڑھتی ہوں، بہرحال تو پڑھتی ہو کہ ثواب تجھے ملتا ہوگا، لیکن اس کا فیض نہیں ملتا. اس کے لیے کہ تم نے کوتاہی ہے. تم نے کسی سے پڑھنا تو چالو کر لیا، قرآن کسی سے سن کے نماز تو چالو کر لی، لیکن طریقے نہ آئے.
اطیع اللہ اطیع رسول پہ نہیں گئی. کسی نے علی شیر خدا کی حدیثوں کو بتایا طریقے کو دیکھا نہیں. کس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیثوں کو دیکھا نہیں. دیکھا ہوتا تو کبھی نہیں بولتی کہ نماز میں سجدہ کرنے کے بعد میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کبھی کہتا نہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. ارے قرآن کا طریقہ تو سیکھ لے, ارے نماز کا طریقہ تو سیکھ لے. یہ طریقہ سیکھنے کے بعد دیکھ اللہ تیرا روزی میں برکت کیسی کرتا ہے, تیری زندگی میں برکت کیسی کرتا ہے. ارے آتو خری اطیع اللہ اطیع رسول پر. جب ہم اطیع اللہ اطیع رسول پر ہے ہی نہیں تو ہماری عبادت کیسی؟